بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی شروع کر دی۔ یوں ان کے گھر میں رونق ہو گئی۔ سارا دن بچیاں ان کے گرد جمع رہتی۔ سلطانہ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ وہ میری پھپھو کے گھر کے پاس ہی رہتی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ ہمارا گھر اگلے محلے میں تھا۔ وہ ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھی۔ اس کی شوخ و چنچل باتیں اور ادائیں اسے تمام لڑکیوں سے منفرد کرتی تھی۔ پھپھو اسے زیادہ ہنسنے سے منع کرتی تو وہ اداس ہو جاتی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، گھر میں تو کوئی نہیں ہوتا کہ جس سے ہنسوں بولوں۔ چھوٹے بھائی اسکول چلے جاتے ہیں اور بڑی بہن دادی اماں کے پاس ہوتی ہے۔ میری اماں اور بابا کو آپس میں جھگڑنے سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تبھی مجھ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہو گئی۔ میری ہمدردی پا کر اس کا حوصلہ بڑھا اور ہمارے گھر آنے لگی۔ ہم خوب باتیں کرتے۔ وہ اپنے گھر کی ساری باتیں مجھے بتاتی۔ وہ اپنے گھر کی دوسری بیٹی تھی جس کی کسی کو ضرورت نہ تھی۔ وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کس کو اس سے سروکار نہ تھا۔ اکثر وہ تمام دن میری پھپھی کے پاس رہتی، ان کے گھر کا سب کام کرتی۔ وہ بھی اس لڑکی سے بیٹیوں جیسا پیار کرتی۔ سلطانہ کو بناؤ سنگار کا بہت شوق تھا اور یہ سب کچھ اس پر جچتا بھی تھا۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اس کے گورے چہرے پر نمایاں تھی۔ جب ان میں کاجل لگاتی تو وہ اور بھی دلکش لگتی تھی۔ تب پھپھو اسے ٹوکتی کہ لڑکی، آنکھوں میں یہ بھر بھر کے کاجل نہ لگایا کرو، کسی کی نظر لگ جائے گی، نہیں تو کوئی عاشق عاشق ہو جائے گا۔ پھوپھی کی بات پر وہ ہنستی دوہری ہو جاتی۔ کیا خبر تھی کہ ایک دن پھپھو کی بات واقعی سچ ثابت ہو جائے گی۔ سلطانہ کا باپ گزر اوقات کے واسطے کوئی کام نہ کرتا تھا۔ بظاہر وہ سگریٹ پیتا تھا لیکن اس میں کچھ ملا کر پیتا۔ اسی بات پر بیوی کا اس سے جھگڑا رہتا۔ تبھی سلطانہ کی ماں چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسے بچوں میں کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ بیٹیوں سے تو پیار کرتی تھی مگر اسے بیٹیاں اسے بری لگتی تھی۔ بیٹوں سے تو پیار کرتی تھی مگر بیٹیاں اسے بری لگتی تھی۔ امی ابو کے ساتھ میں 2 ماہ کے لیے ماموں کے گھر لاہور چلی گئی۔ واپس آئی تو سب سے پہلے سلطانہ سے ملنے کی کوشش کی۔ پھوپھی نے بتایا کہ اب یہاں بہت کم وقت گزارتی ہے، وہ اب کافی بدل گئی ہے۔ 2 دن بعد وہ مجھے ملی، واقعی کافی بدل گئی تھی۔ اچھی بات یہ تھی کہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولی، نعمت بی بی، میرے ابو بہت اچھے ہو گئے ہیں، میرے لیے نئے نئے کپڑے چوڑیاں جولری لاتے ہیں، اب ڈانٹتے بھی نہیں ہیں۔ مجھ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ اب روزانہ مجھے اپنے ابو کے بارے میں بتایا کرتی۔ پہلے جو آدم بیزار بلکہ اولاد بیزار انسان تھے، اب اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ ایک دن پھپھو کے گھر جاتے ہوئے وہ مجھے گلی میں ملی تو ایک ہاتھ میں شاپر تھا جس پر چیزیں بھری ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں چوڑیوں کا پیکٹ۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے ابا کا کچھ سامان لینے گئی تو محسن نے اسے یہ چوڑیاں دی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کون محسن؟ اس سوال پر ایک عجیب سا رنگ اس کے چہرے پر پھیل گیا۔ کہنے لگی، جس دکان سے ابا کا سودا لینے جاتی ہو وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ سلطانہ عمر کے اسی دور میں تھی جب ہر کوئی اپنی بیٹیوں کے لیے حدود مقرر کر دیتا ہے۔ میں نے بھی دوپٹے کی جگہ چادر لے لی تھی۔ پھوپھی کا گھر نزدیک ترین تھا، ان کے گھر بھی جانا ہوتا تو اب وہ اکیلے جانے نہ دیتے تھے، لیکن سلطانہ ابھی تک ویسے ہی بلا روک ٹوک پھر رہی تھی۔ بھائی اس کے بڑے ہو رہے تھے، اگرچہ وہ اس سے چھوٹے تھے، پھر بھی اس میں پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے تو وہ آزاد پنچھی ان کی قید میں گرفتار ہونا پسند نہ کرتی۔ باپ سے بھائیوں کی شکایت کرتی تو انکل بیٹی کی پشت پناہی کرتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ محسن چوری چھپے چرس کی فروخت کرتا تھا اور سلطانہ کا والد اس کا شریک کار تھا۔ وہ خود بھی نشہ کرتا تھا، بس اسی غرض کی خاطر وہ بیٹی کے ذریعے اپنی مطلوبہ چیز منگواتا تھا اور اسے دکان پر بھیج دیتا تھا۔ خود نہیں جاتا تھا کہ کسی کو سنگن ہو گئی تو کوئی پولیس کو مخبری نہ کر دے۔
شروع میں وہ رقم دے کر حسب ضرورت مال خریدتا تھا، بعد میں ادھار پار لینے لگ گیا۔ اس طرح اپنے مقصد کے لیے اس نے بیٹی کو داؤ پر لگا دیا۔ جوانی میں سلطانہ اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی، مگر محسن سے دوستی اس کے حسن پر ایک دبا تھی۔ بتاتی چلوں کہ جس دکان سے سلطانہ سودا لینے جاتی تھی وہ میرے جیٹھ کی تھی، اور محسن اسی وجہ سے وہاں بیٹھا ہوتا تھا کہ وہ میرے جیٹھ کی بیوی کا دور کا رشتہ دار تھا۔ اس کا گھر دکان کے برابر میں تھا، ایک طرح سے وہ ان کا ہمسایہ بھی تھا۔ ایک روز محسن اپنی ماں کے ذریعے ان انکل صادق کے گھر سلطانہ کے لیے شادی کا پیغام بھجوایا تو وہ خوش ہو گئے کہ محسن کے قرض دار تھے، اور اس طرح قرض سے جان چھوٹ رہی تھی، اور سلطانہ بھی خوش تھی کہ محسن کو پسند کرتی تھی۔ لیکن اس کی ماں اور بھائی خوش نہ تھے، وہ اس رشتے کے سخت مخالف تھے۔ وہ محسن کو ٹھیک آدمی نہیں سمجھتے تھے، مگر باپ تو راضی تھا۔ سلطانہ باپ کی محبت میں سرشار، ہر وقت اس کی تابع داری میں لگی رہتی۔ ماں اس کو کہتی، بے وقوف، باپ تیرے ساتھ نہیں، صرف اپنے نشے کے ساتھ مخلص ہے، دوڑ دوڑ کر اس کے کام نہ کیا کر۔ قرض سے جان چھڑانے کی خاطر اس کو اندھے کنویں میں دھکا دے رہا ہے۔ مگر سلطانہ اپنے والد کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کے منہ پر ایک ہی نام تھا، وہ تھا محسن کا۔ پھپھو اور میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میں وہ نہ سمجھے۔ میں پاس ہو کر اگلی کلاس میں چلے گئی، بڑی کلاس میں پڑھائی زیادہ ہو گئی تھی، اب مجھے وقت کم ملتا تھا، پھپھو کے گھر بھی کم جا پاتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پھپھو کا انتقال ہو گیا تو میرا سلطانہ سے رابطہ بھی کم ہو گیا۔ پھر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر آ گئی، اپنے لوگوں سے رابطہ نہ رہا، بس چھٹیوں میں جانا ہوتا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے ملازمت مل گئی، وہ بھی شہر سے باہر تھی۔ تقریباً 10 سال بعد اپنے شہر واپس آئی، تب جب والدین نے مجھے پیا گھر بھیجنے کی تیاری مکمل کر لی۔ شادی کا پیغام تمام ہوا تو کچھ رشتہ دار خواتین مجھے ملنے آئیں، ان ہی میں سلطانہ بھی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ وہ میری جٹھانی کے خاندان میں میرے ساتھ والے گھر میں ہی بیاہی ہوئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ محسن نے اسے اچھا نہیں رکھا ہوا، وہ اچھا آدمی نہیں، وہ اپنی بیوی کا حسن اور جوانی کیچ کرانا چاہتا ہے، جس کے لیے اسے بڑی بڑی پارٹیوں میں لے جاتا تھا، اور سلطانہ اس عمل پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ وہ اب محسن سے نالا رہنے لگی ہے۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جو کافی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ سمجھی کہ اب اس کا شوہر سدھر جائے گا، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ کچھ عرصہ تو وہ مجبوراً شوہر کے اشاروں پر چلتی رہی، بالآخر تھک گئی، اندر کی کٹوتی بڑھ گئی کہ اس نے احتجاج شروع کر دیا۔ لیکن بھری دنیا میں احتجاج کر کے بھی وہ اپنے گھر کی چھت تلے ہی بنا لینے پر مجبور تھی، کیونکہ ماں اور بھائی اس سے ناطا توڑ چکے تھے اور ان کے گھر کے دروازے اس پر بند تھے۔ اس پریشان صورتحال میں وہ میرے پاس آئی اور بتایا کہ منشیات ادھر سے ادھر وہ جانے کے پرخطر کام سے وہ بہت پریشان ہے، وہ کیا کرے۔ مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے کہا تم بھائیوں کے پاس چلی جاؤ، بھائیوں کے گھر سے اچھی پناہ گاہ کوئی اور نہیں۔ اگرچہ ان کے منع کرنے کے باوجود تم نے محسن سے شادی کی، لیکن بھاگ کر تو نہیں لکھی، تمہارے باپ نے خود کروائی، اس کے بدلے اس نے محسن سے خاصی رقم بھی لی ہے۔ شاید تم کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں، مگر تمہارے بھائیوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ اس وجہ سے وہ اپنے بھائی اور محسن کے ساتھ ساتھ تم سے بھی ناراض ہوئے ہیں۔ وہ بولی، ہاں مجھے کوئی علم نہیں ہے ان معاملات کا، مجھے تو بس محسن اچھا لگتا تھا۔ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد یہ قد کھلا کہ وہ کس کماش کا آدمی ہے، لیکن اب سوائے پھٹپھٹانے کے میں کیا کر سکتی تھی۔ ایک روز محسن نے اسے بہت مارا۔ وہ چاہتا تھا کہ جو مہمان اس کے ساتھ گھر آئے ہیں سلطانہ ان کی ہر طرح سے مدارات کرے۔ وہ دبئی کے رئیس زادے تھے۔ جب سلطانہ ان کی مدارات سے انکار کیا تو شوہر نے اسے اتنا مارا کہ لہولہان کر ڈالا، کیونکہ ان مہمانوں کو راضی کرنے سے محسن کو لاکھوں کا فائدہ ملنے والا تھا۔ وہ زخمی حالت میں میرے پاس آئی، میں نے اس کی مرہم پٹی کی اور اس کے ساتھ اس کی ماں کے گھر کی گئی، ان سے درخواست کی کہ بیٹی کا احوال تو لے لے۔ یہ تو نہ سمجھ تھی، اصل قصور آپ کا شوہر کا ہے۔ بیٹی تو آزمائش میں پڑ جاتی ہے جب ماں باپ کہے میرا کہا مانو، ماں کہے کہ باپ کا کہا باپ کا نہیں بلکہ میرا کہا نہ مانو۔ آپ خود سوچیں، اولاد حسن بیٹی کے لیے یہ کتنا گھٹن مرحلہ ہوتا ہے۔
میرے سمجھانے سے خالہ جی نے سلطانہ کو گلے لگا لیا، لیکن جب اس کے بھائی آئے وہ اسے گھر میں دیکھ کر غصے میں آ گئے۔ تب ماں نے بیٹوں کو سمجھایا کہ یہ گھر سے بھاگ کر نہیں گئی تھی، باپ نے اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا تھا، یہ تو نادان بچی تھی، تم لوگ کیوں اس کی ایسی کڑی سزا دینے پر تلے ہوئے ہو؟ جب بھائیوں نے باتیں سنی تو انہوں نے اس شرط پر سلطانہ کو پناہ دینا قبول کیا کہ وہ محسن سے کھلا لے لے گی۔ وہ بھی تھک چکی تھی، وہ محسن سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس شخص نے اس کی ذات کو اس کے ضمیر پر بوجھ بنا دیا تھا۔ بھائیوں نے اس کی طرف سے کھلا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ محسن نے طلاق دے کر بیٹا اپنے پاس رکھ لیا، جو ابھی صرف 6 برس کا تھا۔ ماموں کو اس لڑکے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، انہوں نے سلطانہ کے آنسوؤں کی پرواہ کیے بغیر بھانجے کو محسن کے حوالے کر دیا اور طلاق حاصل کر لی۔ سلطانہ کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر بھائیوں کے عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اس نے اس بات کو قبول کرنا تھا۔ ممتا کی ماری اب اکثر میرے گھر آ جاتی اور بیٹے کو بروا کر اس سے مل لیتی۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں یہ بات اس کے بھائیوں سے پوشیدہ رکھوں۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بیٹے کی جدائی کو بھی قبول کر لیا، مگر کم سے کم یہ سب کچھ گناہ کی زندگی سے تو بہتر ہے۔ بعض اوقات اس کا سارا دن میرے گھر گزر جاتا، اس کو بیٹے کے ساتھ کھیلتے دیکھتی تو خوشی ہوتی۔ میں بھی ایک ماں تھی، ممتا کے جذبات کو سمجھتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس نے بتایا کہ بھائی دوسری شادی پر مجبور کر رہے ہیں، وہ شخص شادی شدہ اور بچوں والا ہے۔ میں منع کر رہی ہوں مگر میرے بھائی نہیں مان رہے۔ والدہ بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ پہلے میری شادی کرانا چاہتا ہے، اس کی یہی شرط ہے، اور اماں نے پھر سے مجھے کوسنے دینے شروع کر دیے ہیں۔ تم کیوں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی؟ پہلی شادی سے کون سا سکھ مل گیا ہے؟ دوسری یہ کہ دوسری شادی کے بعد میں اپنے بیٹے سے نہ مل سکوں گی۔ اب تو محسن اسے ملنے دیتا ہے، بعد میں نہ ملنے دیا یا دوسرا شوہر اعتراض کرے۔ میرا جلد ہی بھائیوں نے اس کی شادی کر دی۔ اس کا شوہر کسی ادارے میں معمولی سا ملازم تھا کہ اپنے بچوں کا خرچ مشکل اٹھا رہا تھا۔ وہ پہلے ہی 4 بچوں کا باپ تھا۔ سلطانہ کے بھائیوں نے گھر کی ہر چیز جہیز میں دی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ کمی تھی تو وہ اس کا بیٹا تھا۔ وہ تو چلی گئی، اس کا بیٹا ماں کی تلاش میں میرے گھر آیا کرتا۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگتا تھا۔ اسے پیار سے بٹھایا کرتی، مگر اس کے لیے اب میرے گھر میں وہ کشش نہ تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آخر اس نے آنا کم کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سلطانہ اپنے گھر آئی اور آتے ہی میرے گھر کا رخ کیا۔ آتے ہی بیٹے کے متعلق پوچھا۔ میں نے بتایا کہ تمہاری تلاش میں آیا کرتا تھا، مگر اب نہیں آتا۔ وہ رو دی۔ اس کو روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی چھلک پڑی۔ جب بھی ماں بیٹے کی ملاقات ہوتی، سلطانہ اس کو گھنٹوں سینے سے لگائے روتی رہتی۔ محسن کا چلن درست نہیں تھا، بیٹا سارا دن ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا۔ میں نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے راضی کیا اور اسکول کا خرچ بھی دینا شروع کر دیا۔ جیٹھانی کو مجبور کیا کہ وہ ندیم کو اسکول میں داخل کرائے۔ ایک دن محسن اپنے بیٹے کو کسی بات پر خوب مارا، اس سے سلطانہ آ گئے۔ وہ بیٹے کی چیخوں پکار سن کر برداشت نہ کر سکی، بغیر سوچے سمجھے محسن کے گھر میں گھس گئے۔ وہاں جا کر وہ اپنے سابقہ شوہر سے خوب لڑی اور بیٹے کو لے کر آئی۔ اتفاق سے اس کا دوسرا شوہر بھی اسی وقت اسے لینے آ گیا۔ اس نے سلطانہ کو اس کے سابقہ شوہر کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے سسرال جا کر ساس اور سالوں کے آگے خوب ابار والا بچایا کہ تمہاری بیٹی میرے حق میں ہوتے ہوئے اپنے پچھلے خاوند سے ملاقاتیں کرتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا ہے۔ مجھے ایسی بد دیانت عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا۔ سب نے اسے برا بلا کہا۔ بھائیوں نے اپنے گھر اور پھر شوہر نے اپنے گھر لے جا کر مارا، مگر وہ یہ مار سہ گئی کیونکہ اس کے پیروں میں دوسرے شوہر سے بھی اولاد کی بیڑی پڑ چکی تھی۔ وہ ایک بیٹی کی ماں بن چکی تھی۔ اس بار تو بھائیوں نے بہنوئی سے معافی تلافی کر کے اسے گھر روانہ کر دیا۔ وہ بھی چلی گئی کیونکہ دوبارہ گھر نہیں اجاڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے دل سے اپنے پہلے بیٹے کی محبت کم نہ ہو سکی۔ سال بعد اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اب محسن سے ایک بیٹا تھا،
تو حیات سے 2 بچے تھے۔ دوسرے شوہر کا تقاضا تھا کہ اللہ نے میرے گھر سے تم کو 2 بچے دیے ہیں، بس انہی سے جی بہلا لے، اور پہلے گھر والے لڑکے سے اب تم کو نہیں ملنا چاہیے۔ وہ ایک تنگ نظر، ہاتھ سے شکی مزاج قسم کا مرد تھا۔ وہ اس کی دی ہوئی ساری تکالیف سہ سکتی تھی، مگر اپنے ندیم کو نہیں بول سکتی تھی۔ اس بار بھی جب وہ عید پر ماں کے گھر آئی تو اس نے اپنی والدہ سے بیٹے کو منوانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کی ماں نے ٹالم ٹول کی، لیکن سلطانہ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ مجھ سے عید ملنے کے بہانے میرے گھر آئی، کیونکہ محسن کا گھر میرے گھر کے برابر میں تھا۔ ندیم نے اسے آتے ہوئے دیکھ لیا، وہ دوڑا ہوا میرے گھر آ گیا۔ دونوں ماں اور بیٹے گلے ملے، خوب روئے، پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ سلطانہ نے کہا، بیٹے مجھ سے عیدی لے لو۔ وہ بولا، ماں مجھے عیدی نہیں، ٹی وی چاہیے۔ سب اپنے گھروں میں ٹی وی دیکھتے ہیں اور میں ترستا ہوں۔ جس کے گھر جاؤں کہتے ہیں اپنے گھر جاؤ، اپنے باپ سے کہو تم کو ٹی وی لے کر دے۔ سلطانہ بولے، بیٹا میرے پاس اس وقت تو پیسے نہیں ہیں، میں تم کو کل رقم دوں گی، تم ٹی وی لے لینا۔ ندیم چلا گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری جو اس کی ماں نے اسے شادی میں دی تھی، اور مجھے دے کر کہا، اسے بیچ کر مجھے پیسے لا دو تاکہ ندیم وہ ٹی وی لے دو۔ میں نے اس کو دکھی دیکھ کر انگوٹھی لے لی اور اسے قریبی سنار کے پاس لے گئی۔ یہ رقم لا کر سلطانہ کے حوالے کی۔ اسی شام اس کا شوہر اسے لینے کو آنے والا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے وہ یہ رقم ندیم کو دے دینا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جا کر ٹی وی لے آئے۔ جب وہ ندیم کو رقم دینے گھر سے نکلی تو اسے وہ سامنے والی گلی میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے آواز دے کر بیٹے کو بلایا۔ یہ آواز محسن نے بھی سنی گئی جو اپنے گھر کے سین میں کھڑا تھا۔ سلطانہ کی آواز سن کر وہ گھر سے نکلا۔ اس وقت وہ ندیم کو پیسے دینے کو بلا رہی تھی۔ محسن اس کے پاس آیا اور بولا، کیوں ندیم کو بلا رہی؟ اس نے ٹی وی کی فرمائش کی ہے، تم تو لے کر نہیں دیتے۔ ٹی وی نہ ہونے سے وہ دوسروں کے گھروں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور رشتے دار اسے دتکار کر نکال دیتے۔ اچھا ٹھیک ہے، پیسے مجھے دے دو، میں اسے ابھی ساتھ لے جا کر ٹی وی لے کر دے دیتا ہوں۔ اتنے میں ندیم بھی آ گیا۔ سلطانہ نے رقم اس کو دی اور اس نے باپ کو دے کر کہا، ابھی چلو، اسی وقت مجھے ٹی وی لے کر دو۔ ٹھیک ہے، ماں کو کہو یہ اپنی سہیلی کے گھر بیٹھی رہے جب تک ہم ٹی وی لے کر آتے ہیں، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ میں نے تم کو واقعی ٹی وی لے کر دے دیا ہے۔ جب گلی میں محسن کے دروازے کے آگے کھڑے یہ باتیں کر رہے تھے، سامنے سے سلطانہ کے دونوں بھائی آتے دکھائی دیے۔ وہ یہی سمجھے کہ سلطانہ پھر سے محسن کے گھر گئی تھی، اب وہاں سے نکل کر جا رہی ہے۔ وہ اس کے پیچھے گئے۔ بھائیوں کے کڑے تیوروں سے ڈر کر وہ ماں کے گھر نہ گئی، بلکہ رکشہ لے کر دارالعلومان چلی گئی، کیونکہ اسے ڈر تھا کوئی ضرور اس کے شوہر کو بتا دے گا کہ اس نے ندیم سے اور محسن سے بات کی ہے۔ وہ یہی سمجھے گا کہ وہ محسن سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ جب اس کا شوہر اسے لینے آیا، اس کے بھائیوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر سے تمہارے گھر چلی گئی ہے۔ وہ اکیلی کیسے چلی گئی، جبکہ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کو لینے آؤں گا۔ وہ گھر پہنچا تو سلطانہ گھر نہیں آئی تھی۔ پریشان ہو کر سالوں کو فون کیا۔ انہوں نے کہا، صبر کرو، ہم اسے لیے آتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی سہیلی نعمت کے ساتھ بازار چلی گئی تھی، اسے وہاں دیر ہو گئی، تمہارے جاتے ہی وہ آ گئی تھی۔ یہ تو انہوں نے بہنوئی سے جھوٹ بول دیا، لیکن وہ خود پریشان تھے کہ سلطانہ گھر گئی کہاں۔ اگلے روز دارالعلومان سے فون آ گیا۔ آفیسر نے ان کو بتایا کہ سوشل ویلفیئر آفیسر کے دفتر میں وہ پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ سلطانہ نامی آپ کی بہن دارالعلومان میں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ خوف زدہ ہو کر دارالعلومان چلی آئی تھی، اب وہ گھر لوٹ جانا چاہتی ہے۔ آپ اس سے بات کر لیجیے اور اپنے ساتھ گھر لے جائیے۔ بہرحال ضروری کارروائی کے بعد سلطانہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ میں کیا گئی۔ بس یہی اس کا قصور تھا کہ وہ دارالعلومان کیوں گئی۔
یہ ان کے لیے بے حد بے عزتی والی بات تھی، کیونکہ چھوٹا شہر تھا۔ دارالمان کے عملے کے کچھ لوگ سلطانہ کے بھائیوں کو اچھی طرح جانتے تھے، بس دونوں بھائی اب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ان کی یہ بہن تو سدھرنے کی نہیں، اس کا کوئی پکا اور مستقبل بندوبست کرنا چاہیے، ورنہ یہ بیٹے ندیم کے بہانے موسم سے ملتی رہے گی اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہے گی، کیوں نہ ہم اس کو زندہ درگور کرتے۔ مگر زندہ درگور کرنا آسان نہ تھا، مگر یہ تو خپتی قسم کے بھائی تھے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ماں اس عمر میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، باپ تو وہ ہاتھ پا چکا تھا۔ انہوں نے ماں سے ماموں کی بیماری کا بہانہ کیا اور وہ بیچارے اپنے بھائی کی بیماری کا سن کر اس کے گاؤں چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد ایک دن سلطانہ اپنے بیٹے سے ملنے چلی آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ جانے کیوں مجھ کو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ بھی بیٹے سے مل کر چلی گئی۔ یہ اس کی مجھ سے آخری ملاقات تھی۔ اپنے گھر گئی تو بھائیوں نے شربت کا جگ بنا رکھا تھا، اسے گلاس بھر کر دیا کہ لو پی لو، گرمی ہے۔ دراصل انہوں نے شربت میں زہر ملا رکھا تھا۔ جو سلطانہ نے پیا اسے چکر آیا، طبیعت خراب ہو گئی اور الٹیاں ہونے لگی۔ الٹی آنے سے اس کی طبیعت سنبھل گئی، تب انہوں نے مل کر اس کا گلا دبا دیا۔ اس وقت تک دبائے رکھا جب تک کہ وہ مر نہ گئے، پھر اس کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ کسی کو خبر نہ ہوئی کہ سلطانہ کے ساتھ کیا ہوا اور وہ کہاں گئی، لیکن اس کی بھابھی نے اسے گاڑی میں لے جاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ذہنی توازن کھو بیٹھی اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ جس طرح ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سوچتا کرنا پڑتے ہیں، یوں ہی قتل کو چھپانے کے لیے نہ جانے ظالموں کو کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بھی گھر میں بند کر دیا، اس پر بھی پابندی عائد کر دی۔ انہی دنوں ہمارے رشتے داروں میں ایک موت ہو گئی، سب لوگ آ گئے۔ میں سلطانہ کو ڈھونڈتی رہی، وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ اس کی بھابھی بھی موجود نہ تھی۔ مجھ سے زیادہ اداس اس کا بیٹا اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس رش میں ماں سمجھ کر انہیں جانے کتنی عورتوں کے پہلو کھینچ چکا تھا۔ میں غمزدہ ہو کر وہاں سے چلی آئی۔ آج مجھے سلطانہ بہت یاد آئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن میں کام سے واپس آئی تو پتہ چلا سلطانہ مر گئی ہے۔ دل دھک سے رہ گیا۔ سلطانہ کے قتل کے شبے میں اس کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ وانڈا اس کے ماموں نے آ کر پھوڑا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی کہیں دوستوں میں اپنی غیرت کا قصہ لے بیٹھا تھا۔ انہی دوستوں میں سے اس کا ایک ماموزاد بھی تھا، جس نے گھر جا کر ذکر کر دیا کہ سلطانہ باجی کو اس کے بھائیوں نے دارالمان جانے پر سزا دی۔ سلطانہ کے ماموں نے اس کے بھائی کے دوستوں سے پوچھ کی۔ سلطانہ کے ماموں نے اس کے بھائیوں کے دوستوں سے پوچھ کی تو کسی نے جا کر تھانے بات پہنچا دی۔ پولیس فوراً آ گئی۔ اتفاق سے بڑا بھائی گھر پر نہ تھا۔ پولیس والے چھوٹے کو پکڑ کر لے گئے۔ بڑا بھائی وکیل کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ اگر چھوٹا قتل قبول بھی کر لے تو اس کو بڑی سزا نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ نابالغ یعنی 17 برس کا ہے۔ جلد لڑکے کی ضمانت ہو گئی۔ اس نے کہا کہ وہ بہن کو اس کے گھر پہنچانے جا رہا تھا کہ نہر پر بنے پل سے اس کا پیر پھسل گیا اور وہ نہر میں گر گئی۔ نہر بند کرائی گئی مگر سلطانہ کی لاش نہ ملی۔ اس کا شوہر حیات بھی آ گیا۔ وہ اپنے بچوں کی ماں کو رو رہا تھا، بیوی کو نہیں، البتہ ماں ضرور رو رہی